پیاسے کو پانی کی آرزو ہوتی ہے، جب تک پانی نہ ملے وہ مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے۔ روٹی بھوکے کی آرزو ہوتی ہے، جب تک اسے مل نہ جائے وہ مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے۔ شفا بیمار کی آرزو ہوتی ہے، جب تک وہ صحت مند ہو نہ جائے تب تک وہ اس کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ اولاد بے اولاد کی آرزو ہوتی ہے، جب تک اسے اولاد ہو نہ جائے وہ وظیفے پڑھتا رہتا ہے، دعائیں کراتا رہتا ہے، علاج کراتا رہتا ہے کہ اولاد ہو جائے۔ تو اولاد بے اولاد کی آرزو ہوتی ہے۔ بس جیسے بے اولاد اولاد کے لیے تڑپتا ہے نا، ایسے ہمیں اللہ پاک کی محبت کے حاصل ہونے کے لیے تڑپنا ہے، رونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اتنا مانگنا ہے، اتنا مانگنا ہے، اتنا مانگنا ہے، آرزو بنا کے اتنا مانگنا ہے کہ اللہ پاک کو ترس آ جائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت کا جام پلا دے، اپنی محبت کا قطرہ ٹپکا دے۔ حضرت پیران پیر، غوث سمدانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں: شربت الحب کأسا بعد کأس فما نفد الشراب ولا رویت۔ میں نے عشق کا ایک گھونٹ نہیں پیا ہوا، میں نے جام پہ جام پیے ہیں۔ میں نے عشق کا کوئی قطرہ نہیں پیا، کوئی گھونٹ نہیں پیا۔ شربت الحب کأسا بعد کأس، میں نے جام پہ جام پیے ہیں۔ لیکن اللہ کے عشق کی عجیب بات ہے کہ نہ وہ ختم ہوتا ہے نہ پیاس بجھتی ہے۔ فما نفد الشراب ولا رویت، نہ وہ شراب ختم ہوئی نہ میری پیاس بجھی۔ اللہ پاک سے اس کو آرزو بنا کے مانگنا ہے، یا اللہ اپنی محبت دے دے۔ روزگار مقدر کا ہے، مل جائے گا، اس کو آرزو مت بنائیں۔ رشتے مقدر کے ہیں، ہونے ہوں گے تو ہو جائیں گے، اس کو آرزو نہ بنائیں۔ رشتے کس کے ہیں بتائیے؟ رشتے کس کے ہیں؟ جس کی شادی جس سے ہونی ہے وہ آج سے 50,000 سال پہلے طے ہو گیا ہے۔ کب طے ہوا ہے؟ پہلے سے طے شدہ ہے۔ اس کو آرزو نہ بنائیں، یہ گھٹیا آرزو ہے۔ اپنی آرزو اور اپنی دعاؤں کے قیمتی سرمائے کو ان گھٹیا چیزوں پہ صرف نہ کریں۔ یہ چیزیں مقدر ہیں، آ جائیں گی، پریشان نہ ہو۔ روزگار مقدر ہے، اس کو آرزو نہ بنائیں۔ رشتہ مقدر ہے، اس کو آرزو نہ بنائیں۔ گھر مقدر ہے، اس کو آرزو نہ بنائیں۔ یہ سب چیزیں مقدر کی ہیں، آ جائیں گی، جب ٹائم ہوگا تو آ جائیں گی، اپنے وقت پر آئیں گی، اور جو مقدر ہے وہی آئے گا، اس کے علاوہ نہیں آئے گا۔ چاہے آپ کتنے وظیفے پڑھ لیں، چاہے آپ کتنے بزرگوں سے دعائیں کرا لیں، ہوگا وہی جو پہلے سے طے شدہ ہے، رشتہ بھی اور روزگار بھی۔ آرزو بنانا ہے تو اللہ کو بنائیں۔ بھئی کس کو آرزو بنائیں؟ کس کو آرزو بنائیں؟ آپ بولیں تو صحیح نا، اللہ کا نام لینے میں خرچہ تو نہیں ہو رہا، تو لینا محبت سے۔ کس کو آرزو بنائیں؟ پھر کہیں محبت سے کہیں۔ اللہ کے نام میں مزہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کو آرزو بنائیں، اور آرزو بنا کے اللہ سے مانگیں، یا اللہ میں تجھے چاہتا ہوں، میں کچھ نہیں چاہتا۔ تو میری شادی کرا دے گا تیری مہربانی، نہیں کرائے گا تو مجھے منظور ہے۔ روزگار دے دے گا تو تیری مہربانی، نہیں تو بہرحال تو مجھے چاہیے، تیرے بغیر میرا گزارا نہیں۔ لڑکا لکھتا ہے لڑکی کو: تیرے بغیر میری زندگی اجیرن ہے، اگر تو نہ ملی تو مر جاؤں گا۔ لڑکی لڑکے کو لکھتی ہے: تو نہ ملا تو مر جاؤں گی۔ ہم اللہ سے کہیں: یا اللہ اگر تو مجھے نہ ملانا تو میں مر جاؤں گا، تو میری آرزو ہے، تو میری منزل ہے، تو میرا مقصود ہے۔ تو میرا مطلوب ہے۔
کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ ہماری آرزو کون ہو؟ بتائیے، ہماری آرزو کون ہو؟ تو ہی تو۔ یہ چیز ختم ہو گئی ہے، اس لیے ہر چیز کمزور ہو گئی ہے۔ عمریں کمزور، حج کمزور، نمازیں کمزور، اخلاق کمزور، برداشت کمزور، بردباری کمزور، صبر کمزور، شکر کمزور، توکل کمزور، سب چیزیں کمزور ہو گئی ہیں۔ اور یہ اس میں قوت آئے گی اہل اللہ کی صحبت سے اور گناہوں سے بچنے سے۔ جب ہم اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ اس آگ کو بھڑکا دیں گے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ جو حسین چہرے دیکھتا ہے وہ اللہ کو دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شاخ کے دل میں ایسا نور بھی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھتے ہیں۔ سر کی آنکھوں سے ناممکن ہے، محال ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مرنے سے پہلے کوئی سر کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ جو حسین چہرے دیکھتا ہے وہ اللہ کو دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ ناپاک نگاہوں والا اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اللہ پاک کے نور کو دیکھنا ہے تو بھئی اپنی نگاہوں کو پھر برائی سے بچانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی، سارے مسلمانوں کو بچائے۔ ابھی انشاءاللہ ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے۔